الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ اور آخری جملہ یہ ہے اب کہ یہ جو خشوع کی ایک اور وجہ، ایک تو یہ وجہ ہے نا کہ ابھی ملاقات ہی اس محترم ہستی کے سامنے ہے، ساتھ ہے، دوسری یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہم نے آخر جانا ہی اسی کے پاس ہے دنیا میں، چاہے وہ کچھ جو ہمارے پاس ہے یا وہ کچھ جو ہمیں متاثر کر رہا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے یا جو دوسرے ہیں یا جو وہ ہمیں راستوں سے ہٹانے والے ہیں، سب نے کدھر جانا ہے؟ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہوں نے پلٹ کے جانا بھی ادھر ہے، پھر منہ کیا دکھائیں گے؟ یہ ذہن میں رکھ کر، اس پر بھی یظنون لگا ہوا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کر، یہ عقیدہ رکھ کر وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ وہ پلٹ کر انہوں نے جانا ہے تو اسی کے پاس جانا ہے، اور اسی ہی کی سب کچھ مالکیت ہے ابھی بھی اور آئندہ بھی۔ اس وجہ سے ان کے دل میں خشوع آ جاتا ہے۔ بس یہ ترتیب آپ نے دیکھ لی ہے کہ ساری زندگی کی مشکلات کو جھیلنے اور اٹھانے کے لیے استعانت، مدد چاہیے، اور مدد جو ہے وہ وعلیکم السلام، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ جو آیت ہے استعینوا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مدد چاہیے ہے، انسان کو مدد چاہیے ہے۔ اللہ تو موجود ہے، وہ تو پہلے سے ہی پتہ ہے، بس انسان کو یہاں اللہ کی طرف جانے کے لیے بھی کیا چاہیے ہے؟ مدد چاہیے ہے۔ اور پھر وہ اللہ نے مدد جو ہے وہ اب خود تو اللہ ہے ہی، تو یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا استعینوا باللہ، کیا رکاوٹ تھی؟ استعینوا باللہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ اب اس سارے کام میں آپ استعانت باللہ کریں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، درمیان میں کوئی چیز واسطہ بناؤ، اور اس واسطے کے لیے صبر کا کہا، اور صبر کے بعد صبر ہوئی، صبر کا دوسرا جو ہم نے عرض کیا ہے، یہ ساری ترتیب ہے۔ ہاں، صبر جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کیا پریکٹس کرنی چاہیے؟ نماز، نماز کے ذریعے صبر حاصل ہوتا ہے، اور نماز میں جانا خود بڑی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے غرور کو توڑنا چاہیے، تکبر کو توڑنا چاہیے، بڑائی کو ذہن سے نکالنا چاہیے، اور خشوع حاصل کرنا چاہیے، خشوع کی طرف آنے چاہیے۔ اور خشوع کو کیسے حاصل کریں؟ خشوع اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ اور یہ ذہن میں رکھ کے جائے کہ نماز میں وہ کس کے سامنے کھڑا ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ یہ گمان، یہ خاص قسم کے ذہن اور تصور اور ظن لے کے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو خشوع حاصل ہوتا ہے۔ بس یہ بڑی ترتیب ہے، اور آخری جو ہے نا وہ وجہ خشوع کی یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی گمان ذہن میں ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہم نے بالآخر جانا بھی اسی کے پاس ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں رہنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا غرور، تکبر، بڑائی، کچھ بھی جو ذہن میں آئے کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بن رہا، وہ سارے کا سارا دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت بڑی ہی دقیق اور دھیان والی ہے، اور کتنے دھیان سے انسانی نفسیات کے احاطہ کیے ہوئے ہے، اور انسان کو یہ اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کیا ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ فرض کریں کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کے ٹائموں جتنا ٹائم اور اتنا اپنے آپ کو ریاضت میں رکھتا ہے، اس کو بھی یہ چیزیں حاصل ہوں، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ صبر، یہ تو پاکیزہ ترین طریقہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جس میں اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور ساتھ وہ صبر کی منزل بھی آدمی پاتا ہے۔ لیکن صبر کی منزل کے لیے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ جو دنیا دار ہیں
وہ بھی کامیابی کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اس دنیاوی تکامل کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے صبر کا ہی راستہ اپناتے ہیں، لیکن وہ صبر کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسرے طریقے اپناتے ہیں، وہ ریاضت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، وہ دوسری مشکلات میں ڈالتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے پاس تو کتنا بہترین ہے، ایک اللہ کی ملاقات کا ذریعہ بنا کر ایک صبر کو حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا، جبکہ مثال کے طور پر جو ہندو مذہب رکھتے ہیں یا بدھ مت کے پیروکار ہیں یا اور مختلف ادیان کے پیروکار ہیں، وہ اپنے آپ کو مشکلات میں رکھتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ کوئی بندہ الٹا لٹک رہا ہے بھائی درخت سے، پچھلے وہ ہر روز پریکٹس کرتا ہے، کرتے اب وہ پورا دن لٹکا رہتا ہے۔ کوئی بندہ دھوپ میں بیٹھا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ جو ہے نا وہ کھڑا ہے۔ یہ جو ابھی آج کل کے جدید دور میں انہوں نے ایک اور چیز ایجاد کی ہوئی ہے پہلے سے، لیکن اب زیادہ رائج ہو گئی ہے، یوگا۔ جن دوستوں نے سنا ہوا ہے یوگا سنا ہوا ہے، وہ بھی یہی ہے، صبر کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آدمی ایک ہی کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے، بس کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ساری دنیا سے آس پاس سے وہ کاٹ کے رکھتا ہے، وہ زنجیروں کو توڑتا ہے، وہ اپنے اندر صبر کے اس خزانے کو ڈھونڈتا ہے، جگاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کی جسمانی اور روحانی طاقتیں اتنی بڑھ جائیں کہ زندگی کو بہت آسانی سے وہ گزارتا ہے، زندگی کے مسائل سے بہت آسانی سے وہ مقابلہ کرتا ہے اور پھر ترقیاں کرتا ہے۔ یہ معنوی پاور، یہ جو صبر کی پاور ہے، یہ ابھی بھی اپلائی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف دین میں ہے۔ دین نے تو ایک اچھا ذریعہ بتایا ہے کہ اس میں آپ ویلے نہ بیٹھیں، صرف بس بھائی یہ جو ہے نا آپ نے یہ کر کے سانس لینا ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ میں بڑی طاقتوں کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جگا رہا ہوں اور انرجی کو جذب کر رہا ہوں، یعنی ایک خاص قسم کے اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں ان کو بتائی گئی کہ اس وقت یہ سوچے رکھ کر آپ نے ادھر بیٹھنا ہے کہ میں انرجی کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوں اور میں جو ہے یہ ایک خاص قسم کی پاور مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ اصل میں پاور کیا ہوتی ہے؟ وہ صبر کی ہوتی ہے، وہ یعنی ادھر بیٹھ کر جو اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے، وہ جو دنیا کی تمام زنجیریں آس پاس کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے کام کی، اپنے تجارت کی، اپنے جو بھی اس کی مصروفیات ہیں، جو اس کی رونقیں جو اس کو اپنی طرف کھینچتی، ان تمام کو توڑ کر وہ فٹ ہو کر بیٹھ جاتا ہے بندہ، اور تو جسم کی حرکات کو بھی روک لیتے ہیں۔ اجازت نہیں ہے کہ بازو ادھر ادھر ہلے، اجازت نہیں ہے کہ سر ادھر ادھر ہلے، بس ایک ہی اس پہ، اور پھر جسم جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جسم تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی تھک گیا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں، برداشت کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، اور یہ کیفیت لے کر وہ صبر کے کسی درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کا مقابلہ کرنا کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہوتا، پھر وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا انسانوں کے مقابلے میں بہت آگے چلا جائے۔ اسی چیز کو دیکھیں کتنے محترم انداز میں، کتنے بہترین انداز میں، اور انسانی اس کے مطابق کہ انسان باتیں بھی کر رہا ہے، کسی سے ملاقات کر رہا ہے، کسی کے سامنے اپنا اندر کی ساری جو باتیں ہیں وہ بھی کر رہا ہے، اور حاصل وہی صبر کی منزل ہو رہی ہے، صبر کی منزل حاصل ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے، وہ کہ کیوں بیٹھا ہے بھائی ادھر، اس سے کوئی پوچھے کیوں بیٹھا ہے تو ادھر، پھر ادھر سوچ کے کیا بیٹھا ہے، تمہیں بٹھانے کے لیے کیا مجبوری ہے، کیا چیز اس کو خشوع کی طرف یا اس کے ادھر بٹھانے کے لیے آرام بخش ہوگا کہ اس کو مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی ہے،
سوائے اس کے کہ یہ جو اس طرح کے جملے بنے ہوئے ہیں کہ انرجی کا وصول ہو رہا ہے، یہ خاص قسم کی انرجی انسان کو مل رہی ہے، وہ وہی انرجی ہوتی ہے جو ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بس یہ کتنی مہم آیت اور اس میں کیسی بات کی ہے جو آج انسان، یہ ابھی آپ پتہ نہیں کتنا جانتے، کتنے لوگ ہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ لاکھوں لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس قسم کی انرجی حاصل کریں، یعنی صبر کی منزل پر پہنچ جائیں، اس صبر کی منزل کے حاصل کرنے کے در پہ ہیں۔